नौजवान चौधरी ज़ीशान की आंखों से अंगारे दहक रहे थे। गालिबन मेरे समेत उसे अपने इर्द गिर्द की हर शय चिंटी नजर आ रही थी। वो कुछ देर जिगर पाश नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, सिगरेट पियोगे? नहीं शुक्रिया। पी लो यार। उसने बेतकल्लुफी से मेरे कंधे पर हाथ मारा। जाओ वहां अलमारी से निकाल लाओ, नीचे वाले लंबे दराज में पड़े हैं। मैंने अलमारी का नीचे वाला तवील दराज खोला। यहाँ गोल्ड लीफ सिगरेट का एक पैकेट और चांदी का लाइटर मौजूद था। ये दोनों चीजें दो बड़ी बड़ी G3 राइफलों के ऊपर रखी थी। राइफलों के साथ उनके दर्जनों राउंड भी मौजूद थे। सिगरेट का तो बहाना था, वरना चौधरी ज़ीशान ने मुझे अपने तौर तरीकों और अपनी ताकत की झलक दिखाई थी। मैं सिगरेट लेकर मुड़ा तो वो बोला, मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, लेकिन जब मेरा दिमाग घूम जाता ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं रहता। तुम भाईजान के मेहमान हो और पहले ही बड़ी मुश्किल काट कर यहाँ आए हो। मैं नहीं चाहता कि तुम एक और बड़ी मुश्किल में पड़ जाओ। इसका एक ही हल है, तुमको अपनी जुबान बंद रखनी होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ छोटे चौधरी, कुछ कुछ समझ रहा हूँ। कुछ कुछ नहीं, पूरी बात समझो। वो एकदम घुर्रा कर बोला। उसकी आंखें दहक उठी थी। तुमने यहाँ कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। एक बात भी तुम्हारी जुबान से निकली तो फिर तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा चौधरी साहब, बोलना भी नहीं और सोचना भी नहीं। चौधरी का पारा चढ़ता जा रहा था। उसने जुनूनी अंदाज में मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े और सर को हिलाते हुए बोला, ये जो बंदे का सर होता है ना, ये बड़ी अजीब चीज होती है। इसमें हिलने वाला कीड़ा बंदे की मट्टी खराब कराता है और कभी कभी कुत्ते की मौत मरवाता है। बस जुबान के साथ साथ इस सर को भी काबू में रखना। मैंने इस बात में सर हिलाना जरूरी समझा। जख्मी नौजवान को उठाने से मेरे कंधे पर भी कुछ खून लग गया था। ज़ीशान ने मुझे एक चादर दी ताकि मैं अपने कंधे पर डाल सकूं और हिदायत की कि अपने कमरे में जाते ही मैं ये लिबास बदल लूं। मैंने एक बार फिर इस बात में सर हिलाया। ज़ीशान ने मुझे एक सिगरेट पिलाया और फिर तहखाने से निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह 9 बजे रोशनी से मुलाकात हुई। वो बड़ी निखरी निखरी और चमकी चमकी नजर आती थी, ताहम आंखों की सुर्खी रज्जगे की चुगली भी खा रही थी। यकीनन इसे मालूम हो चुका था कि हम उसके रात वाले इस कारोबार से आगाह हो चुके हैं, लिहाजा वो मुझसे और जरी से आंख मिलाते हुए कतरा रही थी। रोशनी के बरक्स उसकी खाला के चेहरे पर किसी तरह की खजालत नजर नहीं आती थी। वो इसी तरह चटाख चटाख बातें कर रही थी। शायद इसके नजदीक बेटी का रात भर गायब रहना ऐसा ही था जैसे वो नाइट शूटिंग में मसरूफ रही हो। चौधरी बख्त की मूछें आज कुछ ज्यादा ही चमकी हुई थी और आंखों की आवारगी भी पहले से सवा नजर आती थी। वो बात बेबात कहा लगाता था और अपने हाथ की पुष्ट सूंघने लगता था जहां उसने कोई तेज किस्म का इतर लगा रखा था। वो आम से कद की रोशनी के करीब बैठा तवीलुल कामत जिन लगता था। चौधरी के किसी अंदाज से जाहिर नहीं होता था कि वो इस संगीन वाक़े से आगाह है जो रात छोटे चौधरी ज़ीशान के कमरे में पेश आया है। और चौधरी ही क्या, हवेली के किसी भी फर्द या मुलाजिम को देखकर ये गुमान नहीं होता था कि कोई ऐसा वाक़या हुआ है। सब बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे थे जैसे कल थे। आसमान अब भी गहरे स्याह बादलों में ढका हुआ था। वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो जाती थी। इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में चौधरी बख्त ने एक मीटिंग बुलाई थी। इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन की ये मीटिंग लाल कोठी के वसीओ अरीज ड्राइंग रूम में होना थी। सुबह से ही कीचड़ में लिथड़ी हुई कारें, जीपें वगैरह लाल कोठी के सहन में जमा होना शुरू हो गई थी। 10-11 बजे तक करीबन 30 अफराद ड्राइंग रूम में तशरीफ फरमा हो चुके थे। कलफ लगी शलवार कमीज, मोटी मोटी गर्दनें, हाजा मनफजल रब्बी किस्म की तोंदें। चंद एक खालिस देहाती लिबास यानी तहबंद कमीज और पगड़ी में भी थे। इनमें से कई के गनमैन और हुक्का बरदार भी साथ थे। जब चौधरी बख्त और ज़ीशान वगैरह इन लोगों से तवील मीटिंग में मसरूफ हो गए तो मैंने जरगौना को उंगली से लगाया और वक्त गुजारी के लिए इधर उधर टहलने लगा। रात वाला वाकया बार बार निगाहों के सामने घूमता था और जहन शदीद उलझन का शिकार हो जाता था। एक बात मुझे खास तौर से हैरान कर रही थी। रात मैंने जख्मी नौजवान के हाथ की पुश्त पे ज़ीशान का नाम अनमिट रोशनाई से लिखा देखा था। सफिया की बातों से भी ये अंदाजा हुआ था कि जख्मी नौजवान और चौधरी ज़ीशान आपस में गहरे दोस्त हैं। फिर न जाने क्या हुआ था कि वो एक दूसरे के लहू के प्यासे हो गए थे। अचानक मेरी निगाह इन कुशादा सीढ़ियों की तरफ उठ गई जो छत की तरफ जाती थीं। सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर मुझे सफिया बेगम की झलक नजर आई।
وہ میری طرف دیکھ رہی تھی. اگلے ہی لمحے وہ چھت کی طرف اوجھل ہو گئی. مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے. میں نے 2-3 منٹ کا وقفہ دیا، پھر زرغونہ کو ساتھ لے کر ٹہلنے والے انداز میں لال کوٹھی کی وسیع و عریض چھت پر پہنچ گیا. لال کوٹھی کی طرح چھت پر بھی بہت سے نشیب و فراز اور بہت سے حصے میں بٹی ہوئی تھی. کہیں چمنیاں نظر آ رہی تھیں، کہیں برجیاں اور کہیں ہموار چھتیں تھیں. ایک سائبان کے نیچے صفیہ کھڑی تھی اور بظاہر بارش کی رمجھم سے لطف اندوز ہو رہی تھی. اس نے جھک کر زرغونہ کو پیار کیا اور اس کی تعریف میں 1-2 کلمات کہے. پھر ایک دم لہجہ بدل کر بے حد سنگین انداز میں بولی، بھائی صاحب جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ نہیں جانتے کہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. چودھری ذیشان بہت خطرناک شخص ہے. وہ زہری سانپ کی طرح ڈنک مارتا ہے. مجھے بھی یہاں رہنے کا شوق نہیں ہے. ہم صرف موسم کی وجہ سے رک گئے تھے. وہ تیزی سے بولی، موسم کے چکر میں نہ پڑے. میں نے آپ سے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اس کے ساتھ ہی وہ بچی کو پیار کر کے تیزی سے زینوں کی طرف بڑھ گئی. اس کے الفاظ میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے اور اس کا سنگین لہجہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا. 5-10 منٹ برساتی کے سائبان تلے گزارنے کے بعد میں بھی نیچے آ گیا. چودھری بخت کی سیاسی میٹنگ میں شریک ہونے والے مہمانوں میں سے 3 رات گزارنے کے لیے لال کوٹھی میں ہی رک گئے تھے. شاید یہ ان کی موجودگی ہی تھی جس کے سبب رات کے کھانے میں خصوصی اہتمام کیا گیا تھا. مچھلی اور بٹیر کا گوشت تھا، بکرے کی ران کی سبزی تھی اور گاجر کا اسپیشل حلوہ تھا جس میں ابلے ہوئے دیسی انڈے شامل کیے گئے تھے. کھانے کے بعد چودھری اور اس کے قریبی دوست گپ شپ میں مصروف ہو گئے. مجھے خطرہ تھا کہ کہیں چودھری روشنی کا تعارف اپنے دوستوں سے کرانے کا پروگرام نہ بنا لے. ظاہر ہے کہ ایک مشہور فلم ایکٹریس اس کی حویلی میں تھی اور وہ 1 رات پہلے اسے فتح بھی کر چکا تھا. ایسے میں وہ شیخی بگاڑنے پر مائل ہو سکتا تھا. ایسا ہوتا تو یہ ہم سب کے لیے خطرناک ہوتا. بہرحال خیریت گزری اور چودھری نے کوئی ایسی حماقت نہیں کی. رات 10 بجے کے بعد کرم دین سے پھر ملاقات ہوئی. میں نے اسے اپنی ٹانگیں دبانے کے بہانے یہاں بلایا تھا. یہ ایک اچھا بہانہ تھا اور اس کی آڑ میں ہمیں دیر تک اور کھل کر باتیں کرنے کا موقع ملا. کرم دین نے اپنے ایک عجیب و غریب شک کا اظہار کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ صفیہ بیگم چودھری صاحب کی منکوحہ بیوی نہیں ہے بلکہ رکھیل کی طرح اس گھر میں رہتی ہے. اس نے اپنے شک کے حق میں کئی ایک دلیلیں بھی تھیں. ایک دلیل یہ تھی کہ چودھری کی پہلی بیوی یعنی چودھرائن جی اپنے جہیز میں بے شمار جائیداد لے کر آئی تھی. اگر کسی وجہ سے چودھری چودھرائن کو طلاق دیتا ہے یا وہ خلا لے لیتی ہے تو چودھری اس جائیداد سے محروم ہو جائے گا کیونکہ وہ جائیداد ابھی تک چودھرائن کے نام ہے. اس کے علاوہ صفیہ بیگم کے بطن سے چودھری کا کوئی بچہ نہ ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. نہ جانے کیوں کرم دین کی باتیں سن کر مجھے بھی یہ شک گزرنے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے. چودھری کا رویہ صفیہ سے ایسا نہیں تھا جیسا شوہر کا بیوی سے ہوتا ہے بلکہ ایسا تھا جیسے عاشق کا محبوبہ سے ہوتا ہے. ہمارے ساتھ گفتگو کے دوران میں اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ہے. وہ صفیہ کے لیے LP یعنی لائف پارٹنر کا لقب استعمال کرتا تھا. چودھری کی 8-10 سال پہلے کی ایک تصویر میں نے لال کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں دیکھی تھی. ان دنوں وہ بہت خوبصورت تھا اور یقیناً یہی وہ دور تھا جب اس نے صفیہ کو اپنے دام محبت میں پھنسایا تھا. وہ اپنا کریئر، فن اور شہرت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چودھری کے ساتھ اس حویلی میں اٹھائی تھی. اندازہ ہوتا تھا کہ چودھری سے اس کی یہ غیر مشروط محبت ابھی تک برقرار ہے. حویلی کے سارے کردار بے حد الجھے ہوئے اور بھید بھرے تھے، بالکل اس حویلی کے پیچ و خم کی طرح، اور ان میں سے ایک کردار چودھری ذیشان کا بھی تھا. کرم دین کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ دونوں بھائیوں یعنی چودھری بخت اور ذیشان میں گہرا سلوک ہے. وہ اکثر کام مشورے سے کرتے ہیں. عمر بڑھنے کے ساتھ چودھری بخت میں تو تحمل آ چکا ہے لیکن چھوٹا چودھری بڑا گرم مزاج کا ہے. سب اس کی ایک دم بھڑک جانے والی طبیعت سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ بہت خاموش طبع ہے اور عام ملازموں سے بہت کم بات چیت کرتا ہے. میں نے کرم دین سے پوچھا، وہ لڑکا کون ہے جس کے بال گھونگریالے ہیں اور جس کے ہاتھ پہ ذیشان کا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اسے کب دیکھا تھا؟ شاید کل شام کو دیکھا تھا، چھوٹے چودھری کے کمرے میں. میں نے اصل بات کو چھپاتے ہوئے کہا، ان کا نام ملک ناظم ہے جی، چھوٹے چودھری کے بڑے پکے دوست ہیں، نہر پار کے گاؤں شادکی کے رہنے والے ہیں. ناظم ڈیری فارم کا نام شاید آپ نے سنا ہو، یہ مشہور فارم انہی کا ہے. کیا آج کل بھی دونوں میں دوستی ہے؟ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ویسے ہی پوچھ لیا تھا. یہ بڑی پرانی دوستی ہے جی، ویسے آج کل دونوں ذرا کم ہی ملتے ہیں. ناظم صاحب اپنے کسی کام کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے تھے،
वहां 1.5-2 माह रहकर पिछले हफ्ते वापस आए हैं। वैसे आप छोटे चौधरी से ज्यादा गल बात ना करना जी, बिल्कुल सर फिरे हैं, कुछ पता नहीं होता कब क्या कह दे। हमारा भी कुछ पता नहीं होता हम कब क्या कह दे। तुम अपने चौधरी साहब को जरा बांध कर रखना, वो हमारी टांग पे मुंह मारेगा तो हम भी इसका कोपड़ा तोड़ने में देर नहीं लगाएगा। क्यों खान साहब, कोई बात हो गई है? बात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो देखता हम सबको ऐसे ही जैसे हम इसके बाप का नौकर हो। इस काफिर की आंखों में किसी के लिए कोई इज्जत ही नहीं है। आहिस्ता बोले जी, दीवारों के भी कान होते हैं। करमदीन ने तंबी की। फिर करमदीन के वापस जाने के थोड़ी देर बाद जरी गुल भी सो गया। मैं वहीं अंगीठी के पास नींद दराज हो गया और 2 रोज पुराना अखबार देखने लगा। ये बासी अखबार भी मेरे लिए बिल्कुल ताज़ा ही था, क्योंकि हम करीबन 3 माह हर किस्म की खबरों से दूर रहे थे। इस अखबार की हर खबर मेरे लिए नई थी। मुल्क में इलेक्शन का शोरगुल शुरू हो चुका था और इस हवाले से गर्मा गर्म खबरें छप रही थीं। अखबार पढ़ते पढ़ते मैं एकदम चौंक गया। अखबार पर किसी का साया सा पड़ने लगा था। मैंने सर उठाकर देखा। मेरे सामने चौधरी ज़ीशान खड़ा था। वो शलवार कमीज में था। गले में सोने की मोटी जंजीर चमक रही थी। चौधरियों के मखसूस अंदाज में उसने स्याह गर्म चादर शानों पर डाल रखी थी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, मैंने कहा और मुअद्दिब अंदाज में खड़ा हो गया। वास्सलाम, तुम थोड़ी देर के लिए फारिग हो? इतनी रात का क्या काम हो सकता है जी? मैंने मुस्कुराकर कहा। मेरे दिमाग में खतरे की बेशुमार घंटियां बज उठी थीं। चलो आओ जरा मेरे साथ, इस बंदे की थोड़ी सी मरहम पट्टी करनी है। मैं उठ खड़ा हुआ। सफिया की वार्निंग और करमदीन की बातों को मद्देनजर रखा जाता तो इस वक्त मैं शदीद खतरे में था। मुझे चौधरी ज़ीशान के साथ हरगिज नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये बातें तो मैं तब सोचता ना जब मुझे खतरे से बचना होता। मैंने जैकेट पहनी और खामोशी से उसके साथ चल दिया। नौजवान चौधरी के हर अंदाज से नखुवत और बरतरी का एहसास झलकता था। वो अपने जोम में इस इलाके का सबसे अथरा और ख़तरनाक चौधरी था। हवेली के एक बगली दरवाजे से वो मुझे सहन में ले आया। ये एक छोटा सा बंद सहन था। गमलों में लगी छोटी खजूरों के पत्तों पे तवातुर से बारिश की बूंदें गिर रही थीं। हम दूसरी तरफ वाले दरवाजे में दाखिल हुए और थोड़ा सा चलकर इस तहखाने के भारी भरकम दरवाजे पर पहुंच गए, जहां कल रात हमने जख्मी मलिक नाजिम को पहुंचाया था। दरहकीकत आज हम एक शॉर्टकट रास्ते से आए थे। ये शॉर्टकट इतना शॉर्ट था कि मैं हैरान रह गया। दरहकीकत ये लाल कोठी ऐसे ही घुमाव फिराव रास्तों से भरी हुई थी। छोटे चौधरी ने भारी भरकम दरवाजे का ताला खोला और हम जीने तय करके और दूसरा दरवाजा खोलकर नीम रोशन तहखाने में आ गए। चौधरी ज़ीशान ने बालाई दरवाजे की तरह नीचे वाला दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। मेरे सामने पलंग पे मलिक नाजिम की लाश पड़ी थी। वो मर चुका था। मैंने चौंक कर चौधरी की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। ये क्या चौधरी साहब, ये बंदा तो मर चुका है। हाँ, मर गया कुत्ती का पुत्र। खून ज्यादा निकल गया था, दोपहर के वक्त ही खत्म हो गया। लेकिन आप तो कह रहे थे कि मरहम पट्टी करनी है। गलत कहा था मैंने। दरअसल इसकी लाश ठिकाने लगानी है। कैसे जी? वो देखो ऊपर पड़छत्ती पर वो बड़ा सा जस्ती संदूक पड़ा है ना, वो नीचे उतार लाओ। मैंने देखा चौधरी जिसे पड़छत्ती कह रहा था वो गैलरी थी। उस पर बहुत सा काट कबाड़ पड़ा था। रंगीन शीशों वाली टूटी हुई खिड़कियां, गले सड़े कालीन, नाकारा पंखे, उम्र रसीदा कुर्सियां, घोड़ों के पुराने साज और इन सब के दरमियान वो बड़ा जस्ती ट्रंक जिसे उर्फे आम में पेटी भी कहा जाता है। चौधरी मुझे यही पेटी उतारने को कह रहा था। उसका इरादा वाज़ेह था। वो मकतूल मलिक की लाश किसी लिहाफ वगैरह में लपेटकर उस पेटी में बंद कर देता और ये पेटी इस तारीख तहखाने के किसी तारीख तरीन कोशे में पड़ी रहती। ये तहखाना इस लाश के लिए गहरी कब्र से भी ज्यादा महफूज था। ऐसे अनगिनत तहखाने इस हवेली में मौजूद थे और इनमें ना जाने ऐसे कितने थे जिन्हें मुद्दतों से खोला ही नहीं गया था। मैं अनजान बच्चा नहीं था। चौधरी के तासुरात देखकर और इसके लहजे में छुपी हुई सफाकी पढ़कर बहुत कुछ समझ चुका था। यह ऐन मुमकिन था कि गैलरी में पड़े हुए इस जस्ती संदूक में आज 2 लाशें बंद की जाएं और इनमें से एक लाश मेरी हो। तहखाने में दाखिल होने के बाद ज़ीशान की आंखों में एक हैवानी चमक नमूदार हो चुकी थी। उसका एक हाथ मुस्तकिल तौर पर अपनी गर्म चादर के नीचे था। मुझे 100% यकीन था कि उस हाथ में रिवॉल्वर या माउजर वगैरह है। लोहे की एक जंग आलूद सीढ़ी गैलरी से लगी हुई थी। चौधरी ने हुक्म दिया कि मैं सीढ़ी चढ़कर पड़छत्ती पे चला जाऊं और काट कबाड़ हटाकर संदूक नीचे उतारूं। मैं अब तक हर हुक्म की तामील बेचूचरा कर रहा था,
لیکن اب میں نے تھوڑا سا اڑنا ضروری سمجھا. چوری جی یہ تو سراسر غیر قانونی کام ہے. میں بال بچے دار آدمی ہوں, مجھ سے سب نہ کرائیں. اوہو تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا, ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جی یہ پولیس والے تو. بکواس بند کرو. چودھری نے ایک دم چیخ کر میری بات کاٹی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ریوالور والا ہاتھ گرم چادر سے باہر نکال لیا. اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی تھی. یہی شعلہ فشاں آنکھیں میں نے کل بھی دیکھی تھی. چلو اوپر سیڑھی پہ چڑھو. وہ ایک غلیظ گالی دے کر بولا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرے پہلو میں ٹانگ رسید کر دی. وہ اپنے اصل روپ میں آ گیا تھا اور میں اس کا یہی روپ دیکھنا چاہتا تھا. وہ اس تہخانے میں یوں گرج کر بول رہا تھا جیسے اس لال کوٹھی میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں. اسے ذرا بھی اندیشہ نہیں تھا کہ اس کی آواز کوئی سن لے گا. اس کا یہ اعتماد بجا تھا. یہ تہخانہ خاصی گہرائی میں واقع تھا اور لال کوٹھی کے ایک سنسان حصے میں تھا. لکڑی کے 2 بھاری بھرکم دروازوں نے اسے قریباً ساؤنڈ پروف بنا دیا تھا. چودھری کے خطرناک اشاروں کی تعمیل کرتے ہوئے میں سیڑھی چڑھ کر سیلن زدہ گیلری میں پہنچ گیا. کاٹ کا باڑ ہٹانے اور رسی سے باندھ کر صندوق نیچے اتارنے میں مجھے قریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا. چودھری اس دوران ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا رہا اور سگریٹ پھونکتا رہا. گیلری سے میں نے دیکھا کہ چودھری کے قریب ایک بیگ بھی پڑا ہے. میں یہ خوبصورت ہینڈ بیگ دیکھ کر حیران رہ گیا. یہ روشنی کا تھا. اس بیگ کی یہاں موجودگی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی. گیلری سے اترنے کے بعد میں نے چودھری ذیشان سے اس بیگ کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا, ہاں یہ اسی کنجری کا ہے. کل رات بڑے نوٹ کمائے تھے اس نے. وہی نوٹ ہے اس بیگ میں, اور اس کے علاوہ سرخی پاؤڈر اور رنگ برنگے زنانہ کپڑے ہیں. لیکن یہ بیگ یہاں کیسے؟ چودھری ڈرامائی انداز میں بولا, یہ بیگ تم چرا کے بھاگے ہو, اور ایسے بھاگے ہو کہ کھوتے کے سنگوں کی طرح غائب ہو گئے ہو. پورے ضلع کی پولیس تمہیں جگہ جگہ ڈھونڈتی پھرے گی, لیکن تم ہاتھ نہیں آؤ گے. پھر کوئی حرامی تھانے دار تمہارے گھر والوں کو پکڑ کر لے جائے گا اور چھترول کرے گا. تمہاری کوئی جوان بہن یا بیوی وغیرہ تو نہیں ہے؟ اشتہاری ملزموں کی عورتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں یہ پولیس والے. یہ آپ کیسی باتیں کریں چودھری جی؟ میں کہاں چوری کر کے بھاگا ہوں؟ میں تو یہاں آپ کے پاس موجود ہوں نا جی. یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم یہاں موجود ہو. اب تم کہیں موجود نہیں ہو, کہیں بھی موجود نہیں ہو. چودھری خطرناک دھمکی دے رہا تھا. میری انگلی کی پوروں میں سنسناہٹ جاگ اٹھی. میرے اندر کا جہانی استاد انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا. چودھری خونخوار نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا. زرد بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ 100% قاتل کا چہرہ نظر آ رہا تھا, بھیانک اور غیر انسانی. میں نے محسوس کیا کہ گرم شال کے نیچے اس کے ہاتھ نے حرکت کی ہے. غالباً اس نے اپنا ریوالور دائیں سے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا تھا. پھر جیسے اچانک درندہ اپنی جگہ سے زقن بھرتا ہے, چودھری کرسی سے یوں اچھلا جیسے طاقتور اسپرنگوں نے اسے اچھال دیا ہو. وہ بلا کی رفتار سے میری طرف آیا. میں کسی ایسی صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھا. میں تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹا اور چودھری کی وہ کلائی تھام لی جس میں ایک لمبے پھل کا کمانی دار چاقو چمک رہا تھا. اس چاقو نے میرے پیٹ کو نشانہ بنانا چاہا تھا. مجھے ایک لمحے کی تاخیر ہوتی تو ناظم کی طرح میرا خون بھی سفید نواڑی پلنگ پر اچھل گیا ہوتا. کلائی تھام کر میں نے بازو کو پورے زور سے مروڑا دیا تو ذیشان کی پشت میرے سینے اور پیٹ سے لگ گئی. میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اوندے منہ فرش پر گرا دیا. اسے اتنی سخت مزاحمت کی توقع ہرگز نہیں تھی. چند سیکنڈز کے لیے تو وہ ہکا بکا رہ گیا. پھر اس نے سنبھالا لیا اور پوری طاقت کے ساتھ مجھ سے بھڑ گیا. اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان ابل رہا تھا. تھوڑی دیر فرش پر گتھم گتھا رہنے کے بعد اتفاقاً چودھری کا ایک داؤ چل گیا. اس نے اپنی ٹانگیں میرے پیٹ سے جوڑی اور دور اچھال دیا. کمانی دار چاقو ابھی تک چودھری کے ہاتھ میں تھا, لیکن اپنا زیادہ اہم ہتھیار وہ کھو چکا تھا. میری مراد ریوالور سے ہے. میری مزاحمت نے چودھری کو اتنا شوق پہنچایا تھا کہ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور پلنگ پر جا پڑا تھا. میں نے دیکھا سیاہ ریوالور ملک ناظم کی لاش پر اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان پڑا ہے. میں نے لپک کر ریوالور اٹھا لیا. چودھری کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا. اس کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ پانسا اتنی تیزی سے اور اس انداز سے پلٹے گا. وہ تو مجھے بھیگی بلی سمجھ کر اس تہخانے میں لایا تھا اور میرا پیٹ چاک کر کے مجھے بھی ملک ناظم کے ساتھ ہی دفن کر دینا چاہتا تھا تاکہ راز اور رازداں دونوں ایک ساتھ ہی صندوق میں محفوظ ہو جائیں. چودھری ذیشان کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ کر میرے اندر کا کھلنڈرا فائٹر جاگ اٹھا. نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ اس محفوظ تہخانے کی خاموشی میں پرغرور چودھری کو تھوڑا سا سبق سکھایا جائے. میں نے ریوالور کا سیفٹی لاک ہٹا کر اسے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیا اور چودھری کے سامنے کھلی جگہ پر آ گیا.
चौधरी के चाकू पकड़ने का अंदाज मुझे ये समझाने के लिए काफी था कि वो कोई माहिर चाकूजन नहीं। उसका हाथ दस्ते पे ढीला था और अंगूठा भी दस्ते के आखिरी सिरे पे नहीं था। सबसे अहम बात यह कि वो बड़े मामूली अंदाज में खड़ा था। मैंने दोनों हाथों के इशारे से उसे खुद पे हमला करने की तरगीब दी। एकदम जैसे सख्ता टूटा और वो चिंगाड़ कर मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने बड़ी आसानी से उसका वार खाली दिया। दूसरा वार उसने मेरे चेहरे पे किया। ये वार बेपनाह नफरत और गुस्से की निशानी होता है। ये वार जितना तुंद था, इतनी ही आसानी से झुककर मैंने बचा लिया। तीसरे हमले में चौधरी ने अपने बाजू के साथ जिस्म की पूरी कुव्वत भी सर्व कर दी। लिहाजा जब मैंने ये वार बचाया तो चौधरी किसी अंधे भैंसे की तरह लुढ़क कर दीवार से टकराया और गिर गया। मैंने अभी तक वार बचाने के सिवा कुछ नहीं किया था। इस मर्तबा भी मैंने रंगवाली के खूंखार चौधरी को उठने का पूरा मौका दिया। मैंने देखा कि चौधरी का तमतमाया हुआ चेहरा जर्द पड़ रहा है। यके बाद दीगरे उस पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। चेहरा जर्द ना पड़ता तो क्या होता। दर हकीकत वो नफ्सियाती तौर पर उसी वक्त हार गया था जब मैंने भरा हुआ रिवॉल्वर इस्तेमाल करने के बजाय जेब में डाला था। अब तो एक वहशियाना फॉर्मेलिटी थी जो वो पूरी कर रहा था। उसने मुझ पर पै दर पे 4-5 हमले मजीद किए, लेकिन मुझे छू भी ना सका। उसके आखिरी नाकाम हमले के बाद मैंने उसकी पीठ पर टांग जमाई। वो डकराता हुआ उसी कुर्सी पर जा गिरा जिस पर रोशनी का बैग रखा था। हैंड बैग फर्श पर गिर गया और उसमें से मेकअप का सामान और टिश्यू के रोल वगैरह निकलकर दूर तक बिखर गए। चौधरी फर्श पर था और रेस हारने वाले मोटे घोड़े की तरह हाँप रहा था। गुस्से और बेबसी की इंतहा ने उसका चेहरा बिगाड़ के रख दिया था। फिर वो एकदम तड़प कर उठा और अलमारी की तरफ भागा। इस चालबाजी के लिए मैं पहले से तैयार था। मुझे मालूम था कि आखिरी हरबे के तौर पर वो अलमारी की तरफ झपटेगा। इस अलमारी के निचले दराज में भरी हुई G3 राइफलें मौजूद थी। जो ही वो दराज पे झुका, मैंने लपक कर उसकी पीठ पे टांग जमाई। उसका सर जोरदार आवाज से अलमारी से टकराया। मलिक नाजिम जिंदा होता तो इस मौके पर जरूर ताली बजाता। सर पर चोट लगते ही चौधरी धाड़ा और उसने एक बार फिर चाकू घुमाया। इस मर्तबा मैंने अदम तशद्दुद का रास्ता तर्क करते हुए चाकू वाली कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। चौधरी के हाथ की पुश्त फर्श की तरफ थी। मैंने नीचे से उसकी कोहनी पर घुटने की एक तूफानी जरब लगाई। बिल्कुल वही आवाज पैदा हुई जो एक सेहतमंद गन्ना टूटने से पैदा होती है। कोहनी की हड्डियां टूट गईं और बाजू दरमियान से ऊपर की तरफ चला गया। यह दहशतनाक नजारा था। आज तक चौधरी की कोहनी ऊपर की तरफ हरकत करती रही थी, अब नीचे की तरफ भी हरकत कर रही थी। चौधरी ज़िबा होते बकरे की तरह चीखा और चाकू उसके हाथ से फर्श पर गिर गया। मैंने टूटे हुए बाजू से घुमाकर इसे दीवार से दे मारा। वो फर्श पर गिरा और अंधाधुंध गालियां देने लगा, मगर अब इसकी गालियों में कड़क नहीं थी। इसके होठों और नाक से खून की धारें बह रही थीं। मैंने कुर्सी पर बैठकर अपने बूट की टो से चौधरी की थोड़ी ऊपर उठाई। चौधरी की आंखों में खौफ के साथ साथ बेपनाह हैरत भी सिमटी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। मैंने उसकी आंखों में आंखें गाड़कर बेहद सर्द लहजे में बोला, अपने दोस्त नाजिम को क्यों मारा तुमने? मैंने किसी को नहीं मारा, वो कराहते हुए बोला। इसके बाद शायद वो गाली देना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले ही मैंने उसका टूटा हुआ बाजू थाम लिया। उसके हलक से चीख निकल गई। टूटी हुई हड्डियों की कड़कड़ाहट मैंने साफ महसूस की। माँ सदके, आज तो तुम वो जुर्म भी कबूलोगे जो तुमने सोते में किए हैं, और वो भी जिनके ख्वाब देखे हैं। चोट अब ठंडी होने लगी थी। कोहनी ने हरकत की तो वो तड़पने लगा। मरे को मारना मर्दानगी नहीं, लेकिन तुम जुबान नहीं खोलोगे तो मुझे अपनी मर्दानगी पर यह हुर्फ लेना पड़ेगा। उसका रंग मिट्टी हो रहा था और पूरा जिस्म कांपने लगा था। देखो, तुम जो कर रहे हो ना, इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मैं पूरे जिले की पुलिस तुम्हारे पीछे लगवा दूंगा। DIG कजलिबाश को जानते हो? वो तुम्हारा हशर खराब कर देगा। वाह, अभी थोड़ी देर पहले तुम खुद को बहुत फन्ने खान बना रहे थे, अब शरीफों की तरह पुलिस को भी बीच में ला रहे हो। चलो कोई बात नहीं, पुलिस से भी निमट लूंगा। इत्तेफाक से कानून की डिग्री ले रखी है मैंने, थोड़ा बहुत थाना कचहरी जानता हूँ। इसके साथ ही मैंने उसका बाजू खींचा, बिल्कुल जैसे पतंग को तिनका मारते हैं। वो मछली की तरह तड़प उठा और बुलंद आवाज से चीखने लगा। सख्त सर्दी में उसके हर मसाम से पसीना बह रहा था। इंसान कितना सख्त जान और दिलेर बनता है, लेकिन अपनी नज़ाकत और बेबसी की इंतहा को नहीं जानता। एक उखड़े हुए नाखून
یا ٹوٹے ہوئے بازو کی تکلیف اسے ہر عقیدے، آدرش اور رشتے سے بیگانہ کر سکتی ہے. بتاؤ، اپنے دوست ناظم کو کیوں قتل کیا تم نے؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جانتا. تم بتاؤ گے، اور اگر کوئی تمہارا باپ ہے تو وہ بھی بتائے گا. میرا بازو چھوڑ دو، میں کہتا ہوں میرا بازو چھوڑ دو، ورنہ کیا تم گالیاں نکالو گے؟ ہم سب کی ماں بہن ایک کرو گے؟ ٹھیک ہے، نکالو گالیاں. میں نے بازو کو جھٹکا دیا. اس کی چیخیں فلک شگاف ہو گئیں. درد کے سبب وہ دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا. ٹھیک 10 منٹ بعد چودھری نے ہتھیار پھینک دیے. وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح فر بولنے لگا اور وہ سب کچھ بتانے لگا جو اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا. میں اس کا برا حال تھا. منہ سے رالیں بہ رہی تھیں، ہونٹ لکڑی کی طرح خشک تھے اور ناک سوج کر کپا ہو رہی تھی. اس سرد ابر آلود رات میں اس نیم تاریک تہ خانے کے اندر بیٹھ کر ذیشان نے جو کچھ مجھے بتایا وہ جتنا حیرت انگیز تھا اتنا ہی غیر متوقع بھی تھا. ذیشان کے بیان کے دوران میں مختلف سوالات بھی کرتا رہا. کہیں ذیشان اٹکتا رہا اور اسے روا کرنے کے لیے مجھے اس پر سختی کرنی پڑی. ذیشان کے بیان سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ صفیہ بیگم چودھری بخت کی منکوحہ بیوی نہیں ہے اور عرصہ 10 سال سے نکاح کے بغیر ہی اس کے ساتھ رہ رہی تھی. لیکن اس کا علم بہت کم لوگوں کو تھا اور جن کو تھا وہ بھی اپنے شبے کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے. چودھری ذیشان نے جو دوسرا سنسنی خیز انکشاف یا اقبال جرم کیا وہ یہ تھا کہ صفیہ بیگم سے ذیشان نے ناجائز مراسم قائم کر رکھے تھے. ان مراسم کی تفصیل بڑی سنگین تھی. ذیشان ایک طرح سے صفیہ بیگم کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صفیہ بیگم چودھری بخت کی منظور نظر تھی اور لال کوٹھی میں چودھری بخت کی بیوی کی حیثیت سے رہتی تھی. بڑے بھائی کی الپی ہونے کے سبب وہ ذیشان سے ہزاروں لاکھوں میل دور تھی. شاید یہ ناقابل عبور دوری تھی جس نے ذیشان کے اندر شوق کی آگ تیز کی اور وہ دن رات صفیہ کے ہجر میں جلنے لگا. وہ ایک ناممکن کو ممکن کر دکھانا چاہتا تھا لیکن اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں تھیں. اپنی تمام برائیوں کے باوجود ذیشان اپنے بڑے بھائی کی عزت کرتا تھا اور اس کا ہر حکم مانتا تھا. اپنے قابل عزت بھائی کی محبوبہ پر ہاتھ ڈالنا اس کے لیے آسان نہیں تھا. پھر یہ بات بھی تھی کہ صفیہ بیگم چودھری بخت سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اور اس سے بے وفائی کا خیال بھی ذہن میں نہیں لا سکتی تھی. بے شک چودھری ایک عورت باز شخص تھا مگر صفیہ صرف اور صرف چودھری ہی کی ہو کر رہنے کے لیے لال کوٹھی میں آئی تھی. ایک اہم حقیقت یہ بھی تھی کہ صفیہ چودھری ذیشان کو اپنے دیور کی طرح سمجھتی تھی اور دونوں کی عمروں میں بھی کافی فرق تھا. ذیشان 20-22 سال کا تھا جبکہ صفیہ 30 سالہ عورت تھی. بہرطور ذیشان جس رستے پر چل نکلا تھا وہاں سے واپس آنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. وہ اپنی کوشش میں لگا رہا. 1-2 بار اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسے صفیہ بیگم سے جھاڑ بھی پڑی مگر وہ باز نہیں آیا. صفیہ اگر موقع پر چودھری بخت کو سب کچھ بتا دیتی تو شاید بات اتنی نہ بڑھتی لیکن وہ اس امید پر چپ رہی کہ شاید مصیبت ٹل جائے. وہ جانتی تھی کہ دونوں بھائی غصے کے انتہائی تیز ہیں. وہ ان کے درمیان کوئی فساد برپا نہیں کرنا چاہتی تھی. اس کی مسلسل خاموشی سے ذیشان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی اور پھر ایک رات جب لال کوٹھی کے مکین کسی شادی میں شرکت کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے اور زنان خانے میں صفیہ بیگم کے سوا کوئی نہیں تھا، ذیشان اس کی خوابگاہ میں گھس گیا. اس نے بڑی ہوشیاری سے صفیہ کو چائے میں کوئی خواب آور دوا پلا دی تھی جس کے سبب اس کی مزاحمت نہ ہونے کے برابر رہ گئی. اس نے صفیہ پر مجرمانہ حملہ کیا اور اس کی عزت پامال کر دی. بعد میں اس نے واشگاف الفاظ میں صفیہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ بات بھائی جان تک پہنچائی تو وہ ان کی جان لے لے گا اور اس کے بعد خودکشی کر لے گا. صفیہ جانتی تھی کہ ذیشان کس قماش کا شخص ہے. اسے معلوم تھا کہ یہ خالی خولی دھمکی نہیں ہے. وہ جنونی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر دکھائے گا. چھوٹے بھائی کے ہاتھوں بڑے بھائی کے قتل کا سوچ کر وہ لرز گئی. اسے چودھری بخت کی زندگی ہر شے سے بڑھ کر عزیز تھی. یہی وجہ تھی کہ اتنا بڑا سانحہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ چپ رہنے پر مجبور ہو گئی تھی. صفیہ کی اس خوف زدہ چپ نے اسے مستقل طور پر ذیشان کی ہوس کا شکار کر دیا. کبھی منت سماجت سے، کبھی دھمکیوں کے زور پر وہ اس کی عزت سے کھیلتا رہا. تنہائی میں وہ صفیہ بیگم کو سمجھاتا کہ اس نے خود کو کیوں بھائی کے لیے وقف کر رکھا ہے. وہ صفیہ کو باور کراتا کہ اس میں بھائی جان کی دلچسپی اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. وہ نت نئی عورتوں سے دل بہلاتے ہیں، ان کے گانے سنتے ہیں اور ان کی آواز کی تعریفیں کرتے ہیں. وہ ایک بیکار چیز کی طرح گھر کے کونے میں پڑی رہتی ہے. ساتھ ساتھ وہ اپنی دھمکی کی تجدید بھی کرتا رہتا. اس کی دھمکی میں اثر تھا اور اس اثر کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر عمل کرنے کا تہیہ کر چکا تھا. وہ ٹھان چکا تھا کہ جس روز بھی صفیہ نے زبان کھولی
وہ بڑے بھائی کی جان لے کر صفیہ کی محبت کا خاتمہ کر دے گا۔ صفیہ اس کے جنون سے خوفزدہ تھی اور یہ خوفزدگی اب تک قائم و دائم تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لال کوٹھی کی پرپیش تاریکیوں میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اگر کسی کے دماغ میں شک تھا بھی تو وہ اسے زبان پر لانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ خود مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں نے یہ سب کچھ ذیشان کی زبان سے سنا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ کس طرح چودھری بخت کے آگے پیچھے بھائی جان کہتے ہوئے گھومتا تھا اور کس طرح ہر وقت اس کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھا رہتا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس کے دل میں ایک دھمکی پوشیدہ ہے اور اس دھمکی کی قاتل انگلی ہر وقت ریوالور کے ٹریگر پر رہتی ہے۔ مجھے وہ منظر یاد آیا جب ذیشان کے کمرے میں ملک ناظم کا زخمی جسم پڑا تھا اور ذیشان مجھے اور صفیہ کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ اس کے انداز میں زبردست تحکم پایا جاتا تھا اور صفیہ اس تحکم کے سامنے بے بس نظر آتی تھی۔ ذیشان سے میں نے پوچھا، ملک ناظم تمہارا دوست تھا، اس کے ساتھ تمہارے جھگڑے کی کیا وجہ تھی؟ ذیشان نے خالی خالی نظروں سے نواڑی پلنگ کی طرف دیکھا جہاں ناظم کی اکڑی ہوئی لاش پڑی تھی۔ اپنے کرتے کی آستین سے ناک کا خون پوچھتے ہوئے وہ بولا، ناظمی سے جھگڑے کی وجہ بھی یہی عورت تھی؟ کیا مطلب؟ ناظم سے تمہارا جھگڑا صفیہ نے کرایا تھا؟ صفیہ نے نہیں کرایا تھا، لیکن صفیہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ناظمی کچھ عرصے پہلے تک میرا گہرا دوست تھا، میں نے اسے رازدار بنایا ہوا تھا۔ وہ میرے اور صفیہ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، لیکن اب وہ بدل گیا تھا۔ مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ میرا راز فاش کر دے گا۔ کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ بس اس کی نیت میں فتور آ گیا تھا۔ اس نے لاہور کے ریس کورس میں جا کر بڑی بڑی رقمیں ہاری تھیں۔ اس نقصان کی وجہ سے اس کا ڈیری فارم تباہ ہو کے رہ گیا تھا۔ کاروبار ٹھیک کرنے کے لیے اس نے مجھ سے رقم ادھار لی تھی۔ یہ رقم واپس کرنے کے بجائے وہ مزید ادھار مانگ رہا تھا۔ میں نے پہلے والی رقم کا ذکر کیا تو وہ بولا کہ وہ رقم تو ہم نے مشترکہ طور پر ریس کورس میں ہاری تھی۔ بس اسی بات پہ جھگڑا بڑھ گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ صاف سیدھے الفاظ میں مجھے دھمکیاں دینے لگا۔ وہ مجھے صفیہ والے معاملے سے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ راز کھلنے کے ڈر سے میں اس کی ہر بات مان لوں گا۔ آج کل وہ مجھے بار بار الیکشن میں بدنامی کا ڈراوا بھی دے رہا تھا۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ وہ خود یہاں آیا تھا، صلح صفائی کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن باتوں باتوں میں پھر جھگڑا ہو گیا۔ اس نے ایسی بات کہی کہ مجھے خود پر قابو نہیں رہا۔ قریبی پیچکس پڑا تھا، میں نے وہ اٹھا کر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ صفیہ کو معلوم ہے کہ ناظم مر چکا ہے؟ نہیں، ابھی تک میں نے اسے نہیں بتایا۔ صفیہ کا چہرہ میری نگاہوں میں گھومنے لگا۔ وہ ایک پرکشش اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کی خوبصورت آواز نے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے، لیکن یہ 4 چاند والی شخصیت اس لال کوٹھی میں آ کر اندھیروں میں غرق ہو گئی تھی۔ اس عمارت کے ماحول اور یہاں کے کرداروں نے ایک عرصے سے اسے ہپنوٹائز کر رکھا تھا۔ چودھری بخت اس کا محبوب تھا اور اس کی زندگی کے لیے وہ سب بہت کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جب میں نے صفیہ کو ایک نوعمر ملازمہ پر غضبناک ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اسے چھڑی سے بے دریغ پیٹ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس دن وہ اس لڑکی کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو پیٹ رہی ہو، خود سے پوچھ رہی ہو کہ اگر تمہارا گناہ نہیں تھا تو تمہیں کیا ضرورت تھی چھپانے کی؟ واقعی یہ سوال خود صفیہ پر بھی صادق آتا تھا۔ اچانک ایک عجیب سی آہٹ ہوئی، یوں لگا جیسے کوئی سیڑھیوں کے بالائی دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ اس مدھم آواز نے میرے ساتھ ساتھ ذیشان کو بھی چونکا دیا۔ میں نے چودھری سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، شاید کوئی دروازے پر ہے۔ میں نے نیچے والے دروازے کا بولٹ گرایا، سیڑھیوں پر آ گیا۔ چند لمحے بعد دوبارہ آواز آئی۔ اب یہ آواز واضح تھی، کوئی بالائی دروازے پر موجود تھا اور بڑے محتاط انداز میں دستک دے رہا تھا۔ میں نے چودھری ذیشان کو اس کے خون آلود بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اوپر چلنے کو کہا۔ ذیشان اتنی بری طرح کٹ پھٹ چکا تھا کہ میرے حکم پر عمل کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے ہاتھ میں ریوالور تھا اور اس ریوالور کی مزاحمت کرنا چودھری کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ کرہاتا ہوا حرکت میں آ گیا۔ ہم طویل زینے طے کر کے بالائی دروازے پر پہنچے۔ دستک ایک بار پھر ہوئی۔ میں نے چودھری کو اشارہ کیا۔ چودھری نے دروازے سے منہ لگایا اور دردناک آواز میں بولا، کون ہے؟ پہلی مرتبہ چودھری کی آواز نہیں سنی گئی، لیکن دوسری بار جب اس نے اپنا سوال دہرایا تو باہر سے ایک مدھم نسوانی آواز ابھری۔ الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اتنا اندازہ ہوا کہ یہ صفیہ کی آواز ہے۔ میں ریوالور تھام کر دروازے کے ساتھ لگ گیا اور چودھری سے کہا کہ وہ دروازہ کھولے۔ درد کی شدت سے اس کا برا حال تھا۔ ایک ہاتھ کی مدد سے دروازہ کھولنا اس کے لیے خاصا دشوار ثابت ہوا۔ بہرطور کسی نہ کسی طرح وہ یہ کام کر گزرا۔
دروازہ کھلتے ہی صفیہ جلدی سے اندر آ گئی. اس نے اپنی پشت پر دروازہ خود ہی بند کر دیا تھا. پھر تہخانے کی ملگجی روشنی میں اس کی نگاہ چودھری ذیشان کے چہرے پر پڑی. ہائے میں مر گئی, یہ کیا ہوا تمہیں؟ اسی دوران وہ دیوار کی طرف مڑی اور اس نے مجھے بھی دیکھ لیا. ایک بار پھر اس کے منہ سے ہائے اللہ کی چیخ نکل گئی. میں نے پھرتی کے ساتھ دروازہ اندر سے بولٹ کر دیا. صفیہ میرے اور ذیشان کے درمیان کھڑی تھی. اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں. میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر وہ بولی, یہ کیا کیا تم نے اسے کیا کر دیا؟ ایسوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے. چودھری بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا. شدت کرب سے اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا. قمیض تار تار تھی اور وہ اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے تھامے کھڑا تھا. ہائے اللہ, یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ وہ چیخ کر بولی. پھر ایک دم جیسے سے کچھ یاد آیا. ذیشان, لگتا ہے تیرے برے دن آ گئے. ناظم کے گھر والے آئے, ساتھ پولیس کا بندہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں ناظم کل سے نہیں مل رہا. انہیں شک ہے کہ وہ تم سے ملنے یہاں آیا تھا. چودھری اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا. پے در پہ صدمات نے اس کی بولتی بند کر دی تھی. شکرے جیسی بے رحم اور چمکدار آنکھوں کے بلب فیوز نظر آ رہے تھے. صفیہ نے اس کو جھنجھوڑا. ذیشان, اب کیا کرنا ہے تونے؟ تیرے بھائی نے کہا کہ ذیشان حویلی میں ہی ہے. اگر تو ان کے سامنے نہ گیا تو وہ اور بھی شک میں پڑ جائیں گے. اور یہ تونے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ آخر یہ ہوا کیا ہے؟ کیا تم دونوں لڑے ہو آپس میں؟ اس نے آخری جملہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہا. ظاہر ہے بندے کا ایسا ناک نقشہ لڑنے کے بعد ہی بنتا ہے. میں نے سرنگو چودھری کی طرف اشارہ کیا.